اردو کی تشکیل کیسے ہوئی، اس کی ابتدا تاریخ کے کون سے حصے سے ہوئی اور یہ برِ صغیر میں کس بنیاد پر مقبول ہوئی؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں اردو کی تاریخ کے 2 مراحل سے ملتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ وہ دور ہے جب اردو لوگوں کے بولنے میں آئی، تاہم یہ کوئی ادبی زبان نہیں تھی۔ ہندوستان کی فوج میں کئی علاقوں سے لوگ اکٹھے تھے جن کے پاس ہم آہنگی کے لیے کوئی مشترکہ ذریعہ نہیں تھا۔ وہیں سے اس نئی زبان یعنی اردو نے جنم لیا۔ ارے نہیں، تب اسے اردو نہیں ہندوی یا ہندوستانی کا نام دیا گیا تھا۔ پھر یہ زبان شاہ جہاں کی عدالتوں میں پیش کی گئی۔ شاہ جہاں نے اس زبان کو خاصا سراہا کیونکہ اس زبان کی مٹھاس کی بات ہی کچھ الگ تھی۔ یہاں سے اس زبان یعنی ہندوی کو ایک زبان کا درجہ مل گیا۔ بعد ازاں شاہ جہاں نے ہندوستان کا دارالخلافہ آگرہ سے دلی منتقل کر دیا، اور یہی نہیں، دلی کے بازاروں میں یہی زبان بولی جاتی تھی۔ شاہ جہاں کے اس اقدام سے اس نئی زبان کو فروغ ملنا شروع ہوا۔ اس فروغ کی اہم دلیل امیر خسرو کی شاعری سے ملتی ہے، جہاں انہوں نے ہندوی کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اردو کو اس دور میں ہندوی ہی بولا جاتا تھا، اور ان کے کئی دوہے اردو یعنی ہندوی زبان میں کہے گئے ہیں۔ دوسرا مرحلے میں یہ زبان 2 دبستان میں بڑھ چکی تھی، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ دبستان دہلی کی وابستگی الم، رنج، غم، ان کیفیات، جبکہ دبستان لکھنؤ رومانٹسزم یعنی رومانویت سے وابستہ تھا۔ مشہور اور نامور شاعر مرزا غالب کا شمار دبستان دہلی سے ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ دور ہے جب مغلوں کا زوال شروع ہو چکا تھا، مگر اس زبان کو ادبی رنگ سخن ملنے لگا تھا۔ شروع میں تو یہ زبان شاعری تک ہی محدود تھی، وہ شاعری جو بادشاہ کے دربار میں سنائی جاتی تھی۔ ارے نہیں، تبھی اس کے نام کچھ اور ہی تھے، جیسے کہ ریختہ، دکنی، دلوی، ڈھاکوی، لکھنوی وغیرہ وغیرہ۔ ابھی تک یہ اردو نہیں بنی تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے، آخر اردو زبان کب اپنے اصل رنگ کو پہنچی؟ اس زبان کی مٹھاس اور روانی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ 1200 کی دہائی میں مقبول ہونے والی یہ زبان اب بچے کی بولی بن چکی تھی۔ 1857 کی بغاوت کے بعد انگریزوں نے جب فارسی پر، جو کہ مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی تھی، پابندی عائد کر دی تھی، تاہم مسلمانوں کا ادب اردو سے منسلک ہو گیا۔ تبھی اس زبان میں مضامین، ناول، افسانے وغیرہ لکھنے جانے لگے۔ ناول کی ابتدا اردو میں نذیر احمد دہلوی نے کی، جبکہ مضامین کی ابتدا کرنے والے سر سید احمد خان تھے اور افسانے کے موجد منشی پریم چند تھے۔ یہاں سے یہ زبان باقاعدہ ادبی زبان کے طور پر ابھری اور آج بھی برِ صغیر میں کروڑوں کی مادری زبان ہے۔ ابتدا میں اسے اردو معلیٰ کا نام دیا گیا، لیکن دھیرے دھیرے یہ معلیٰ کا نام غائب ہو گیا اور آج اس کو صرف اردو کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ یہی زبان بعد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی زبان بھی بنی اور آج بھی پاکستان، ہندوستان، جنوبی افریقہ، نیپال اور بنگلہ دیش کے بیشتر علاقوں میں اسے بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ زبان پاکستان کی قومی زبان بن گئی، تب اس کو ایک نیا دبستان ملا، اور وہ دبستان آج بھی ہے، اور اس دبستان کو کراچی کا دبستان کہتے ہیں۔ یعنی اب اردو کے 3 دبستان ہیں: دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ اور دبستان کراچی۔ 2018 کی ایک تحقیق کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی 11ویں بڑی زبان ہے۔ بحیثیت طالب علم ہماری ناقدانہ رائے اس زبان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زبان نہ صرف بول چال میں استعمال ہوتی ہے، بلکہ یہ تو برِ صغیر میں ہم آہنگی کا کام کرتی ہے۔ پاکستان میں پنجاب ہو یا سندھ، یا بھارت میں مہاراشٹرا ہو یا یو پی، سبھی یکساں اردو زبان میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دور حاضر پہ ہم نظر ڈالیں تو یہ زبان تنزل کا شکار ہے، جس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہی غفلت ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا بھی یہی مقصد تھا
کہ اس مسئلے پر بات ہو سکے اور بتایا جا سکے کہ اپنی زبان یعنی اردو کی تاریخ کس قدر خوبصورت ہے